السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بنوں کا ایک واقعہ پیش آیا جس کے اوپر کافی سوشل میڈیا میں مختلف باتیں جنم لے رہی ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک جن ہو گیا ہے جو پاکستان کے کسی بوتل میں سمانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو قانون ہے اس کے وہ انڈر آ رہا ہے۔ یقیناً آزادی رائے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم خود اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آزادی صحافت بہت ضروری ہے، اور آئین اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں جس طریقے سے ہر آدمی صحافتی ایک اقدار ہوتا ہے، اور ایز اے اینکر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس سے آ رہی ہے جو اس کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہیں سے خبر آیا انڈیا میں کہیں رائٹ ہوا یا وہاں گولی چلی تو وہ اٹھا کر مجمع پاکستان کے کسی واقعے سے جوڑ دیتے ہیں، یا کسی اور ملک میں کوئی بہت بڑا جلسہ یا جلوس تھا اس کو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یا کہیں قتل و غارت گری ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں کوئی چیز ابھی آپ نے بس ایک شخص نے ایک ویڈیو جاری کی یا ایک میسج جاری کیا بغیر تحقیق کے، اور پھر دوسرے اس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں اپنے مقاصد کے لحاظ سے۔ فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی کے حمایت میں کوئی چیز آ گئی تو وہ ایسے ملٹیپلائی ہوگی کہ اس کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ملک بھی تو اہمیت رکھتا ہے، مادر وطن کی بھی تو اہمیت ہے کہ ہم کس قسم کی خبروں کو، اور وہ بھی تصدیق کیے بغیر خبروں کو اس طریقے سے بھیج دیتے ہیں، اور اس کو مزید ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات ہوں، آپس میں انتشار ہو، ملک انتشار کی طرف جائے اور ایک ٹینشن کریٹ ہو، وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور بڑی ہیوی پیمنٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا جہاں بہت اچھے کام کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جو حکومت یا اداروں سے مس ہو رہی ہے یا وہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی آگاہی دے رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کام ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے جو کہ نامناسب ہے۔ اب بنوں کا ہی واقعہ دیکھیں کہ یہ امن مارچ تھا، ایک امن جس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں ویڈیو نہیں لگانا چاہتا، کہ مختلف سیاسی جماعتیں بنوں میں انہوں نے ایک امن مارچ کیا، اور وہ امن مارچ جس میں جے یو آئی بھی تھی، جس میں اے این پی بھی تھی، رائٹ کی، لیفٹ کی، جس میں پی ٹی ایم بھی تھی، جس میں پی ٹی آئی بھی تھی، جس میں آپ کے جماعت اسلامی بھی تھے، جس میں جماعت علماء اسلام بھی تھا، اے این پی تھی، اور سیاسی جماعتیں، پی ایم ایل این، دوسری جماعتیں، پیپلز پارٹی، سب جماعتوں نے مل کر ایک امن مارچ کیا، اور اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، اور ہونا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کسی نقطے پر متفق ہیں تو عوام کا پوائنٹ آف ویو امپورٹنٹ ہے، لیکن ایسے ہی موقع پہ جب ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، شرپسند عناصر گھس جاتے ہیں، اور وہ اپنا وہ رول ادا کرتے ہیں جو ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، جس سے نہ صرف نقصانات ہوتے ہیں بلکہ اس امن کے جلوس یا جلسے یا جو بھی آرگنائز کر رہا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر انہوں نے اس جو بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع کو امن کے طرف سے کھینچ کر اس میں اشتعال انگیز تقاریر شروع کر دی، اور اس اشتعال انگیز تقاریر کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں موجود شرپسند عناصر کا ایک گروہ وہ کینٹ کے علاقے میں، کہا جاتا ہے کینٹ کی طرف اس نے موو کر دیا، اور وہ اس طرف موب کو لے جانا چاہتے تھے۔
ظاہر ہے ہمارے بہت سی عوام سیدھی سادھی ہوتی ہے، وہاں کوئی لیڈ کرتا ہے اور وہ زیادہ جوشیلا ہوتا ہے تو وہ پورے کی پوری موب اس طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ پوری موب تو نہیں گئی جو اطلاع ہے، لیکن کین کی طرف آپ کے خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے، اس میں میں آن دی گراؤنڈ نہیں ہوں لیکن بہت اہم ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ پی ٹی ایم جو کہ جس کا آپ نے سنا ہے کہ اکثر وہ پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پاکستان کے آئین کے خلاف دیتے ہیں، اور دوسری پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت مکمل طور پر جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں ملک میں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، مختلف بیانات کے ذریعے بھی، مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے بھی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو اینٹی پاکستان ہے. اسی لیے ان کی جماعت پہ پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ لوگ موو کرتے ہیں اور سنا ہے کہ جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں جو پی ایم ایل این ہیں یا اے این پی ہے، انہوں نے اس جگہ جانے سے روکا. اس پہ کافی بحث بھی ہوئی اور جو لڑائی بھی ہوئی اس پہ جو سننے میں آ رہا ہے. اور اس سلسلے میں میں نے وہاں کے لیڈرشپ سے کنفرم کرنے کی کوشش کی، جو مجھے اب تک پوری صحیح صورتحال نہیں کہ کیا اس میں کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کتنی لڑائی ہوئی ہے اور کس کی طرف سے جو ہے زخمی ہے کیا ہے. لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں حالات کافی خراب ہوئے. اور پھر جب وہ شرپسند عناصر کین کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر سیکیورٹی فورسز نے ان کو انتباہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم تک پہنچا ہے بالکل کلیئر کٹ، کہ نہ کسی فوجی نے، نہ کسی رینجرز نے، نہ کسی سیکیورٹی فورسز نے مجمع پہ فائرنگ کی ہے. اسٹریٹ فائرنگ کوئی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کی ہے تاکہ جو وہ اشتعال دلانے کے اوپر وہ مجمع کینٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کی بنیاد پر جب مجمع بڑھتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ وہاں قریب آتا اور ایک بہت بڑا کلیش بھی ہو سکتا تھا، ظاہر ہے کہ آپ 9 مئی جیسا واقعہ کرنا چاہتے تو اس دفعہ حکومت اور ریاست دونوں اس کا سخت ریئیکشن دیتی اور اس میں دونوں طرف نقصان ہو سکتا تھا. چنانچہ ہوائی فائرنگ کی گئی جس سے وہ مجمع بھاگا. انتشار پسند کرنے والے لوگ مزید آگے بڑھے، جس کے میں نے جیسا ذکر کیا کہ انہی لوگوں کی طرف سے آپس میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے. اب اس میں وہ فائرنگ جس سے لوگ زخمی ہوئے یا کوئی ہلاکت ہوئی، جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہوئی، کیونکہ فورسز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ فائر نہیں کیا، ہم نے کسی آدمی پہ گولی نہیں چلائی، ہم نے ہوائی فائرنگ کی. اور کیا یہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے یا وہ انتشار پسندوں نے یہ کام کیا ہے؟ اور ایسے موقع پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انتشار کرنے والے لوگ جو فورن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کا جن کا ٹینشن چل رہی ہوتی ہے. اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کی ٹینشن ہے سیکیورٹی فورسز سے، بڑی بھاری ٹینشن ہے، یہ سب کو نظر آتی ہے. اور پھر جو عمل ہوا اس کو بغیر تحقیق کے، تصدیق کے سوشل میڈیا میں پھیلا دیا گیا کہ جناب فوج نے گولی مار دی ہے، تو رینجرز نے گولی مار دی ہے، تو اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں، معصوم مظاہرین. اب آپ یہ بتائیے کہ کیوں مارے گی فوج؟ یہ حالات ایسے ہیں، کیوں فوج اپنے لوگوں کو گولی چلائے گی؟ کیوں؟ آپ دنیا میں دیکھ لیں جہاں پر گولیاں چلتی ہیں. گولی عمران خان کے دور میں بھی چلی تحریک لبیک کے کارکنوں پہ، جو کہ بالکل معصوم لوگ تھے، لیکن ریاست حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ گولی چلا دی تو وہ چیز. لیکن یہاں پر تو سیکیورٹی فورسز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی ہے. تو اس کو سیکیورٹی فورسز سے جوڑنا اور اس قسم کی تخریب کاری کرنا، ایک امن مارچ کو اشتعال دلا کر ملک کے خلاف اور انتشار پیدا کرنا، ان ذمہ داروں کو ضرور سزا ملنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان سب سے اہم ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں، آپس میں آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، بہت سارے ایشوز پہ آپ بیٹھ کر، بڑے بڑے دشمن بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ انداز اور یہ عمل صرف دشمنوں کا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی عمل کرتا ہے. نقصان کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.